بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی ایک سورت سورہ حجرات کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جاتی ہے۔ یہ سورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے بنیادی موضوع دو ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعظیم کا کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم رکھنے کے لیے کن اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سورت کی ابتدائی 5 آیات ایک خاص موقع پر نازل ہوئی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب قبیلوں کے بہت سے وفد آتے رہتے تھے۔ آپ ان میں سے کسی کو ان کا امیر مقرر فرما دیتے تھے۔ ایک مرتبہ قبیلہ تمیم کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابھی آپ نے ان میں سے کسی کو امیر نہیں بنایا تھا اور نہ اس سلسلے میں کوئی بات کی تھی، لیکن آپ کی موجودگی میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ مشورہ شروع کر دیا کہ ان میں سے کس کو امیر بنایا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نام لیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا۔ پھر ان دو بزرگوں نے اپنی اپنی رائے کی تائید اس طرح شروع کر دی کہ کچھ بحث کا سا انداز پیدا ہو گیا، اور اس میں دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اس پر ان آیات کا نزول ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ یقیناً سب کچھ سنتا، سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی اے مومنو، اللہ اور اس کے رسول سے کسی بھی معاملے میں پہل نہ کرو، اور اس سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اگر تم کسی معاملے میں ان سے پہل کرو گے تو اللہ تعالیٰ سے وہ چیز چھپنے والی نہیں، کیونکہ وہ ہر چیز سنتا اور ہر بات کو جانتا ہے۔ اگرچہ یہ پہلی آیت اس خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی، لیکن الفاظ عام استعمال فرمائے گئے ہیں تاکہ یہ اصولی ہدایت دے دی جائے کہ کسی بھی معاملے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا مسلمانوں کے لیے درست نہیں۔ اس میں یہ بات بھی داخل ہے، اگر آپ چل رہے ہیں تو کوئی آپ سے آگے نہ بڑھے۔ کھانے کی مجلس ہے تو آپ سے پہلے کھانا شروع نہ کرے۔ نیز آپ نے زندگی کے مختلف شعبوں میں جو حدود مقرر فرمائی ہیں ان سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ آگے ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔
اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور نہ ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور سے بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ادب سکھایا گیا ہے کہ حضور کے سامنے کوئی بات کرو تو اس طرح کرو کہ تمہاری آواز حضور کی آواز سے بلند نہ ہو، اور حضور سے بات کرو تو زور سے نہ بولو جیسے تم آپس میں زور سے بات کیا کرتے ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اس طرز عمل سے حضور کو تکلیف پہنچ جائے، اور پیغمبر کو تکلیف پہنچانا ایک ایسا فعل ہے کہ اس کی شامت سے اندیشہ ہے کہ نوبت اعمال کے برباد ہونے تک پہنچ جائے۔ بعض معصیتوں کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے کرنے والے سے توبہ اور اعمال صالحہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور وہ گناہوں میں منہمک ہو کر انجام کار کفر تک پہنچ جاتا ہے، جو سبب ہے اعمال کے برباد ہونے کا۔ آگے آواز پست رکھنے والوں کے لیے بشارت، ارشاد ہے، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ یقین جانو، جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خوب جانچ کر تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے، ان کو مغفرت بھی حاصل ہے اور زبردست اجر بھی۔ یعنی جو لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنی آواز پست رکھتے ہیں، ان کے دلوں کو خوب پرکھ کر اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے کہ ان کے دلوں میں تقوی کے خلاف کوئی چیز آتی ہی نہیں۔ اس ادب و تعظیم کی وجہ سے ان کی پچھلی کوتاہیاں معاف ہوں گی اور بڑا بھاری ثواب ملے گا۔ اگلی دو آیتوں میں بھی انہی قبیلہ تمیم کا قصہ ہے۔ وہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ باہر تشریف فرما نہ تھے، بلکہ ازواج مطہرات کے حجرات میں سے کسی حجرے میں تھے۔ یہ لوگ آداب معاشرت سے ناواقف تھے، انہوں نے حجرات کے باہر ہی سے پکارنا شروع کر دیا، اخرج الینا یا محمد، اے محمد باہر آئیے۔ اس پر اگلی دو آیتوں کا نزول ہوا۔ ارشاد ہے، ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم واللہ غفور رحیم۔ جو لوگ تمہیں حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں، ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ اس وقت تک صبر کرتے جب تک تم خود باہر نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان۔ یعنی جو لوگ حجروں کے پیچھے سے آپ کو پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بے سمجھ ہیں۔ اگر یہ لوگ آپ کے باہر تشریف لانے تک صبر کرتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، کہ ادب رسول کا یہی تقاضا تھا۔ ان سے اس سلسلے میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور مہربان ہیں، ان کی اس کوتاہی کو معاف فرما دیں گے۔ آیت میں جو یہ فرمایا گیا کہ ان میں اکثر بے سمجھ ہیں، شاید یہ اس لیے فرمایا گیا کہ کچھ لوگوں نے اس کی ابتدا کی ہو اور کچھ نے دیکھا دیکھی یہ حرکت کی ہو۔
اگلی آیات کی تلاوت، ترجمہ اور تشریح سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کا شان نزول بیان کر دیا جائے۔ ان آیات کے شان نزول میں مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مستلق کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب یہ ان کی بستی کے قریب پہنچے تو وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایلچی کی استقبال کے لیے بڑی تعداد میں بستی کے باہر جمع ہو گئے۔ ولید بن عقبہ یہ سمجھے کہ یہ لوگ لڑائی کے لیے باہر نکل آئے ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ ان کے اور بنو مستلق کے درمیان جاہلیت کے زمانے میں کچھ دشمنی بھی تھی، اس لیے حضرت ولید کو یہ خطرہ ہوا کہ وہ لوگ اس پرانی دشمنی کی بنا پر ان سے لڑنے کے لیے نکل آئے ہیں۔ چنانچہ وہ بستی میں داخل ہونے کے بجائے وہیں سے واپس لوٹ گئے اور جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بنو مستلق کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور لڑائی کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا کہ واقعے کی تحقیق کے بعد اگر واقعی ان لوگوں کی سرکشی ثابت ہو تو ان سے جہاد کریں۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ لوگ تو استقبال کے لیے جمع ہوئے تھے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا تھا۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ بہت سی باتیں ہیں جن میں وہ اگر تمہاری بات مان لیں تو خود تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اسے تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دیا ہے، اور تمہارے اندر کفر کی اور گناہوں اور نافرمانی کی نفرت بٹھا دی ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو ٹھیک ٹھیک راستے پر آ چکے ہیں، جو اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کا نتیجہ ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک۔ یعنی اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس خبر کی خوب چھان بین کیا کرو، کسی خبر کو یوں ہی بے تحقیق قبول نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی لا علمی اور نادانی سے کسی کو نقصان پہنچا دو۔
اور پھر اپنے کیے پر تمہیں پچھتانا پڑے۔ دیکھو تم میں اللہ تعالیٰ کے رسول موجود ہیں، اگر بہت سے کاموں میں تمہارے مشوروں کو قبول کر لیں اور ان پر عمل کرنے لگیں تو تم مشقت میں پڑ جاؤ اور تم کو سخت نقصان پہنچے، جیسا کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں ہوا کہ وہ تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ بنو مستلق لڑائی پر آمادہ ہیں، اس لیے ان کی رائے تو یہی ہوگی کہ ان سے جہاد کیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رائے پر عمل کرتے تو خود مسلمانوں کو نقصان پہنچتا، لیکن وہ تو اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں مرغوب کر دیا ہے، اور تمہارے دلوں میں کفر، نافرمانی اور گناہ کی نفرت ڈال دی ہے، جس کی وجہ سے تم اطاعت کے اسی اصول پر عمل کرتے ہو۔ ایسی صفات کے حامل لوگ راہ راست پر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے اور حکمت والے ہیں، وہ اپنے علم و حکمت کے مطابق جو بھی احکام دیں بلا تردد قبول کر لینا ہی انسان کے حق میں بہتر ہے۔ اس آیت کا حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہونا پہلے معلوم ہو چکا ہے۔ یہاں بظاہر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایک صحابی کو فاسق قرار دینا بظاہر عدالت صحابہ کے منافی ہے، حالانکہ صحابہ کے متعلق ایک مسلمہ اور متفق علیہ ضابطہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، یعنی صحابہ کرام سب کے سب ثقہ ہیں، ان کی کسی خبر و شہادت پر گرفت نہیں کی جا سکتی۔ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ بعض صحابہ سے گناہ ضرور سرزد ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ان گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور انہیں اس گناہ پر باقی نہیں رکھا گیا، اس لیے آیت کے مضمون سے ان کی عدالت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ اس کی آیتیں چاہے کسی خاص موقع پر نازل ہوئی ہوں، اکثر ان کے الفاظ عام ہوتے ہیں تاکہ ان سے ایک اصولی علم معلوم ہو سکے۔ چنانچہ یہ ایک عام حکم ہے کہ کسی فاسق کی خبر پر بغیر تحقیق کے اعتبار نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر جبکہ اس خبر کے نتیجے میں کسی کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہو۔ اوپر گزری ہوئی آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اور آداب اور ایسے اعمال سے پرہیز کا بیان تھا جن سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچے۔ آگے عام معاشرت کے آداب و احکام ارشاد ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ کے ساتھ زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ چنانچہ اگر وہ لوٹ آئے
تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف سے کام لیا کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے بناؤ تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ یعنی مسلمانوں کی دو جماعتیں اگر آپس میں لڑ پڑیں تو دونوں جماعتوں کے درمیان صلح کرا دو۔ پھر اگر صلح کی کوشش کے بعد بھی ان میں کی ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے اور لڑائی موقوف نہ کرے تو زیادتی کرنے والی جماعت سے لڑو یہاں تک کہ وہ زیادتی کرنے والی جماعت اللہ کے حکم اور اس کے فیصلے کے آگے جھک جائے۔ پھر جب وہ جماعت زیادتی اور سرکشی سے دستبردار ہو جائے اور صلح پر آمادہ ہو جائے تو ان دونوں جماعتوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور ہر معاملے میں انصاف سے کام لیا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور صلح کرانے کا جو حکم ہم نے دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے مسلمان آپس میں دینی بھائی ہیں۔ اس دینی اخوت اور بھائی چارے کو باقی رکھنے کے لیے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، اور صلح کراتے وقت کسی کی طرفداری کرنے سے اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جن چیزوں کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے جنم لیتے ہیں آگے ان چیزوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں تو وہ ظالم لوگ ہیں۔ یعنی نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے زیادہ اللہ کے نزدیک بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورتیں اللہ کے نزدیک مذاق اڑانے والیوں سے زیادہ بہتر ہوں۔ اور تم ایک دوسرے کو طعنہ بھی نہ دیا کرو اور ایک دوسرے کو برے نام اور برے لقب سے نہ پکارو۔ کسی کا برا نام ڈالنے سے آدمی خود گنہگار ہوتا ہے، اسے تو واقع میں عیب لگا یا نہ لگا، اس کا نام گنہگار مردم آزار پڑ گیا۔ مومن کے بہترین لقب کے بعد یہ نام کس قدر برے ہیں، اور جو شخص ان حرکات ناشائستہ اور ممنوعہ سے باز نہ آئے گا اور توبہ نہ کرے گا تو ایسے ہی لوگ ظالم اور ناانصاف ہوں گے۔ اس آیت میں 3 چیزوں کی ممانعت کی گئی ہے۔ پہلی چیز سخریہ یا تمسخر ہے۔ علامہ قرطبی نے فرمایا کہ کسی شخص کی تحقیر اور توہین کی غرض سے اس کے کسی عیب کو اس طرح ذکر کرنا جس سے لوگ ہنسنے لگیں، اس کو سخریہ، تمسخر اور استہزاء کہا جاتا ہے۔ اور یہ جیسے زبان سے ہوتا ہے ایسے ہی ہاتھ پاؤں وغیرہ سے اس کی نقل اتارنے یا اشارہ کرنے سے بھی ہوتا ہے، اور اس طرح بھی کہ اس کا کلام سن کر بطور تحقیر کے ہنسی اڑائی جائے۔ حاصل یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے بدن
یا صورت یا قد و قامت وغیرہ میں کوئی عیب نظر آئے تو کسی کو اس پر ہنسنے یا مذاق کرنے کی جرأت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ شاید وہ اپنے صدق و اخلاص وغیرہ کے سبب اللہ کے نزدیک اس سے بہتر اور افضل ہو۔ دوسری چیز جس کی ممانعت اس آیت میں کی گئی ہے وہ لمز ہے۔ لمز کے معنی آمنے سامنے کسی کو طعنہ دینے اور برا کہنے کے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ انسان کی سعادت اور خوش نصیبی اس میں ہے کہ اپنے عیوب پر نظر رکھے، ان کی اصلاح کی فکر میں لگا رہے، اور جو ایسا کرے گا اس کو دوسروں کے عیوب نکالنے اور بیان کرنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ تیسری چیز جس سے اس آیت میں ممانعت کی گئی ہے وہ کسی دوسرے کو برے لقب سے پکارنا ہے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے، جیسے کسی کو لنگڑا، لولا یا اندھا، کانا کہہ کر پکارنا یا اس لفظ سے اس کا ذکر کرنا۔ اسی طرح جو نام کسی شخص کی تحقیر اور بے قدری کے لیے استعمال کیا جاتا ہو اس نام سے اس کو پکارنا۔ اگلی آیت بھی معاشرت سے متعلق احکام پر مشتمل ہے۔ ارشاد باری ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کی ٹوہ میں نہ لگو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو خود تم نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے۔ اس آیت میں بھی 3 چیزوں سے روکا گیا ہے اور انہیں حرام قرار دیا ہے۔ پہلی چیز جس سے روکا گیا ہے وہ ہے ظن، جس کے معنی گمان غالب کے ہیں۔ اس کے متعلق قرآن کریم نے اول تو یہ ارشاد فرمایا کہ بہت سے گمانوں سے بچا کرو، پھر اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، جس سے معلوم ہوا ہر گمان گناہ نہیں۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ بعض گمان گناہ ہیں تو اس کی تحقیق کرنے کے بعد جہاں گمان جائز ہو وہاں تو گمان کرے، لیکن جہاں جائز نہ ہو وہاں بچے۔ آج کل ایک ناجائز گمان، یعنی کسی مسلمان کے ساتھ بلا کسی مضبوط دلیل کے بدگمانی کرنا عام ہے۔ ایک فریق دوسرے فریق سے ایسا بدگمان ہو جاتا ہے کہ حسن ظن کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ مخالف کی کوئی بات ہو اس کا محل اپنے خلاف نکال لیتا ہے، اس کی بات میں 1000 احتمال بھلائی کے ہوں اور ایک پہلو برائی کا نکلتا ہو، ہمیشہ اس کی طبیعت برے پہلو کی طرف چلے گی اور اسی برے اور کمزور پہلو کو یقینی قرار دے کر فریق مقابل پر تہمتیں اور الزام لگانا شروع کر دے گا۔ دوسری چیز جس سے اس آیت میں روکا گیا ہے وہ ہے تجسس، یعنی کسی کے عیب کی تلاش اور سراغ لگانا۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز تمہارے سامنے آ جائے اس کو پکڑ سکتے ہو، اور کسی مسلمان کا جو عیب ظاہر نہ ہو اس کی جستجو اور تلاش کرنا جائز نہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته
وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِي بَيْتِهِ، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور ان کے عیوب کی جستجو نہ کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب کی تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب کی تلاش کرتا ہے، اور جس کے عیب کی تلاش اللہ تعالیٰ کرے اس کو اس کے گھر کے اندر بھی رسوا کر دیتا ہے۔ تیسری چیز جس سے اس آیت میں منع کیا گیا ہے وہ کسی کی غیبت کرنا ہے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہنا جس کو وہ سنتا تو اس کو تکلیف پہنچتی، اگرچہ وہ سچی بات ہی ہو، کیونکہ اگر وہ بات سچی نہیں ہے تو وہ تہمت ہے جس کا حرام ہونا بھی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اور غیبت کی تعریف میں اس شخص کی غیر موجودگی کی قید سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کی موجودگی کی حالت میں ایسی رنج پہنچانے والی بات کہنا جائز، کیونکہ وہ اگرچہ غیبت نہیں لیکن لمز ہے جس کی حرمت اس سے پہلی آیت میں آ چکی ہے۔ اس آیت میں کسی مسلمان کی غیبت کو اس کا گوشت کھانے کے مثل و مشابہ قرار دیا ہے۔ اگر وہ شخص اس کے سامنے ہو تو ایسا ہے جیسے کسی زندہ انسان کا گوشت نوچ کر کھایا جائے، اس کو قرآن میں لفظ لمز سے تعبیر کر کے حرام قرار دیا ہے۔ اور اگر وہ شخص سامنے نہیں بلکہ غائب ہے، اس کے پیچھے اس کے متعلق ایسی بات کہنا جس سے اس کی آبرو میں خلل آئے، اس کی بے قدری ہو، یہ ایسا ہے جیسے کسی مردہ انسان کا گوشت کھایا جائے کہ جیسے مردے کا گوشت کھانے سے مردے کو کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہوتی، ایسے ہی اس غائب کو جب تک غیبت کی خبر نہیں ہوتی اس کو بھی کوئی اذیت نہیں ہوتی، مگر جیسا کسی مردہ مسلمان کا گوشت کھانا حرام اور بڑی کمینگی کا کام ہے، اسی طرح غیبت حرام اور بڑی کمینگی کا کام ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کو برا کہنا کوئی بہادری کا کام نہیں۔ اس آیت میں ظن، تجسس اور غیبت تین چیزوں کا بیان ہے، مگر غیبت کی حرمت کا زیادہ اہتمام فرمایا گیا ہے۔ اس کو کسی مردہ مسلمان کا گوشت کھانے سے تشبیہ دے کر اس کی حرمت اور خست و دناعت کو واضح فرمایا۔ حکمت اس کی یہ ہے کہ کسی کے سامنے اس کے عیوب ظاہر کرنا بھی اگرچہ ایذا رسانی کی بنا پر حرام ہے، مگر وہاں آدمی اپنا بچاؤ خود بھی کر سکتا ہے، اور کسی کے سامنے اس کے عیوب ظاہر کرنے کی ہر ایک کی ہمت بھی نہیں ہوتی، بخلاف غیبت کے۔ وہاں وہ شخص جس کی غیبت کی جا رہی ہے اپنے دفاع کے لیے موجود نہیں، اس وجہ سے ہر کمتر سے کمتر آدمی بڑے سے بڑے کی غیبت کر سکتا ہے، اور چونکہ کوئی مدافعات نہیں ہوتی اس لیے اس کا سلسلہ بھی عموماً لمبا ہوتا ہے اور لوگ مبتلا بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے غیبت کی حرمت زیادہ تاکید سے بیان کی گئی۔ آگے ارشاد ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں مختلف قوموں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ یقین رکھو اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اکثر غیبت، طعن و تشنیع اور عیب جوئی کا منشا کبر اور بڑائی ہوتا ہے
کہ آدمی اپنے کو بڑا، دوسروں کو حقیر اور چھوٹا سمجھتا ہے۔ اس آیت میں یہ بتلایا ہے کہ اصل میں انسان کا بڑا چھوٹا یا معزز و حقیر ہونا ذات پات اور خاندان و نسب سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ جو شخص جس قدر نیک خصلت اور پرہیزگار ہو اسی قدر اللہ کے ہاں معزز و مکرم ہے۔ نسب کی حقیقت تو یہ ہے سارے آدمی ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ شیخ، سید، مغل، پٹھان، صدیقی، فاروقی، عثمانی، سب کا سلسلہ آدم و حوا پر منتہی ہوتا ہے۔ یہ ذاتیں اور خاندان اللہ تعالیٰ نے محض تعارف اور پہچان کے لیے مقرر کیے ہیں۔ مجد و شرف اور فضیلت و عزت کا اصلی معیار نسب نہیں، تقوی اور پرہیزگاری ہے، اور چونکہ تقوی کا تعلق دل سے ہے اس لیے اللہ ہی کو خبر ہے کون کتنا متقی اور پرہیزگار۔ آگے ارشاد ہے، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ۔ یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ان سے کہو کہ تم ایمان تو نہیں لائے، البتہ یہ کہو کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں ذرا بھی کمی نہیں کرے گا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ دیہات کے کچھ لوگ دل سے ایمان لائے بغیر ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے، جس کا مقصد مسلمانوں جیسے حقوق حاصل کرنا تھا۔ انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ ایمان صرف زبان سے کلمہ پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے مخالفت چھوڑ کر فرما برداری اختیار کر لی، لیکن تم ایمان لانے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایمان نام ہے دل سے ماننے کا، اور وہ تمہیں حاصل نہیں۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جس میں دل سے ایمان لانا بھی آ گیا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال کے اجر و ثواب میں جو ایمان لانے کے بعد تم کرو گے تمہاری موجودہ کافرانہ روش کی وجہ سے کوئی کمی نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ آگے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ سچے مومن کون ہیں۔ ارشاد ہے، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ ایمان لانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانا ہے، پھر کسی شک میں نہیں پڑے، اور جنہوں نے اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ یعنی سچے مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر پختہ یقین رکھتا ہو اور اس کی راہ میں ہر طرح جان و مال کی قربانی دینے کے لیے حاضر رہے۔ آگے انہی دیہاتیوں سے خطاب ہے، ارشاد، قل اتعلمون اللہ بدینکم وما انزل علیکم فی الکتاب والحکمۃ والموعظۃ والتواصیۃ لعلکم تذکرون۔
والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم۔ کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ ان تمام چیزوں کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے۔ یعنی اے پیغمبر، ان دیہاتیوں سے کہو کہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل کروانے کے لیے ایمان کا جو دعویٰ تم کر رہے ہو، تو کیا تم اس دعوے سے اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کی حقیقت بتلانا چاہتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے ان سب سے واقف ہے۔ وہ ہر شخص کی نیت اور اس کے ارادے کو جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کون ایمان والا ہے کون بے ایمان ہے، اور زمین و آسمان کی چیزوں کے علاوہ بھی ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ آگے ارشاد ہے، يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے ہیں، ان سے کہو کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ، بلکہ اگر تم واقعی سچے ہو تو یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ بات کو خوب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ دیہاتی اپنے اسلام لانے کا آپ پر احسان رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نہ لڑے نہ بھیڑے مسلمان ہو گئے، اور دوسرے لوگ پریشان کر کے مسلمان ہوئے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی اور توفیق بخشی۔ اس کی توفیق کے بغیر تم ایمان کی دولت حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے جس نے تمہاری دین کی طرف رہنمائی فرمائی، اگر تم ایمان کے دعوے میں سچے ہو۔ لہذا دھوکہ دہی اور احسان جتلانے سے باز آؤ، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی سب مخفی باتوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نگاہ میں ہے۔ انہی کے موافق تم کو بدلہ دیا جائے گا، اس کے سامنے باتیں